السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آغا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آپ کا میں متشکر ہوں۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے کہا میں اس قابل نہیں ہوں، آپ کے احساسات اور جذبات کا احترام کرتے ہوئے قبول کر لیتا ہوں۔ سلامت رہے آغا۔ سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہم لفظ سنتے ہیں شیعہ، اور اس لفظ کو بہت بیان کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، الزامات بھی لگتے ہیں کہ فلاں شیعہ ہے، فلاں یہ ہے، اس کے اندر تشیع پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو اہل التشیع ہیں جن مسلک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہ بات بھی سنی ہوئی ہے ہمارے مکتب کے اندر اہل سنت، اور ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو شیعہ ہیں بنیادی طور پر یہ کوئی اسلامی فکر نہیں ہے۔ یہ شیعہ ایجاد کرنے والا ایک یہودی تھا، ابن سبا، اس نے یہ ایجاد کیا۔ اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ کب وجود میں آئے، ان کی تاریخ کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے جو آغاز میں کہا نا کہ الزام لگایا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے، میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں اب جان چھٹنے والی نہیں ہے شیعوں سے۔ اب یا سب کو شیعہ ہونا ہوگا اور یا شیعوں کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ شیعہ ایک ایسا زندہ مذہب ہے، شیعت ایک ایسا زندہ مذہب ہے جس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے۔ 1400 سال سے، 1000 سال سے تو بہت سارے اپنے بزرگوں کو ہی یہ کہہ کر ان سے استفادے کا دروازہ، ان سے افادے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، ان سے رجوع کا یعنی ان سے علم حاصل کرنے کا دروازہ بند کر دیا، یہ شیعہ ہو گیا۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو کچھ علماء اہل سنت نے بھی کام کیا ہے، شیعہ علماء نے بھی کیا ہے کہ اب یہ صدی تشیع کی صدی ہے۔ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں انشاءاللہ سب اس دروازے پر آئیں گے جس دروازے پر حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت مالک اشتر تھے، حضرت میثم تمار تھے، حضرت ابو ذر غفاری تھے، اور وہ 72 پہلے صحابہ تھے، وہ یا 175 پہلے صحابہ تھے، وہ جو ایک مراتب کے اعتبار سے جو اہل بیت سے وابستگی میں مراتب رکھتے تھے۔ ظاہر ہے اہل بیت سے مراتب رتبتاً اگر وابستگی کو دیکھیں تو کوئی ایک تو ہوگا نا جو سب سے زیادہ قریب ہوگا، کوئی 4 تو ہوں گے نا جو زیادہ قریب ہوں گے، کوئی 15 تو ہوں گے نا جو زیادہ قریب ہوں۔ تو جو رتبتاً قریب تر شخصیات ہیں ان کی گنتیاں جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں صرف اتنے ہی لوگ اچھے تھے، باقیوں کو آپ اچھا نہیں مانتے۔ نہیں، ہم ان کا جو رتبہ ہے اس اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ میں آپ رتبے کے قائل ہیں؟ جی آپ بھی طبقات کے قائل ہیں، یعنی اہل سنت کے ہاں بھی طبقات، سارے صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ کلہم عدول کا نظریہ تو انتہائی قرآن و حدیث کے خلاف نظریہ ہے، تو اس پہ تو ہم ابھی اس وقت نہیں جانا چاہ رہا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ صدی تشیع کی صدی ہے۔ انشاءاللہ شیعت کا جو تعارف ہم سے زیادہ خود ہمارے برادران اہل سنت نے پیش کیا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے آج، آزادی بیان کا دور ہے آج، یہ کہہ کر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ اب تو مناظرے کا رنگ ہی کچھ اور ہو گیا ہے، یعنی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بات کریں بالکل تنہائی میں اس کلپ کے اوپر اپنی بات کروں گا اپنے گھر میں بیٹھ کے۔ تو اب تو مناظرے کا ڈھنگ ہی بدل گیا۔ تو پہلی تو بشارت یہ ہے کہ انشاءاللہ سب کو اس طرف آنا ہے، اور محشر میں بھی جب اہل بیت کی عظمت سامنے آئے گی اور اہل بیت کے شیعوں کا جو مقام سامنے آئے گا، 80 سے زیادہ حدیثیں تو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے شیعوں کی عظمت میں نکالی تھی۔ ایک مقالہ لکھا تھا میں نے جو علماء اہل سنت، طرق اہل سنت سے، اہل سنت راویوں سے جنہیں اہل سنت جن سے روایت کر لیتے ہیں اور حدیث لیتے ہیں، وہ احادیث جس میں لفظ شیعہ، علی کا شیعہ نبی مکرم کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے۔ اب آپ یہ کہہ کر، جیسے مفتی شامزئی صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے عقیدہ ظہور مہدی کتاب کے حاشیے میں جب شیعہ راویوں سے اس عقیدے کو بیان کیا تو انہوں نے کہا جی اس کا بھی راوی اگر شیعہ تھا، اس کا بھی، تو یاد رہے کہ شیعہ راویوں سے ہم نے احادیث لی ہیں، اور اس وقت کے شیعہ اور تھے اور آج کے شیعہ اور ہیں۔ یہ انہوں نے ایک حاشیہ لگایا ہے اپنی اس کتاب کے اندر، تو مجھے اس پہ دیکھ کر اس کا آج تک ذائقہ آتا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا یہ جملہ ان کا تو مجھے اچھا لگا تھا کہ کم سے کم یہ بات مان لی کہ شیعہ آج کے لوگ نہیں ہیں، کل کے لوگ نہیں ہیں، شیعہ نبی کے زمانے کے لوگ ہیں۔ اور اگر آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے شیعہ اور تھے اور آج کے شیعہ اور ہیں، تو یہ قابل بحث گفتگو ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ نہیں، آج کے شیعوں سے زیادہ اس وقت کے شیعہ شدید تھے، جنہوں نے جانیں دیں، جنہوں نے اور ہوتی ہے ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت، اور ہوتی ہے ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت،
होती है। जनाब फातिमा ज़हरा का जिसने हक नहीं माना, जनाब फातिमा ज़हरा का जिसने हक नहीं माना, वो मुजरिम है खलीफा नहीं, वो मुजरिम है खलीफा नहीं। खिलाफत और होती है हिलाकत और होती है शहादत और होती है हिलाकत और होती है शहादत